اللہ ہم سب کو منافقت کی موت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اس کے رسول سے منافقت کبھی نہ کرنا، اعمال میں کمی کوتاہی ہے اس کی شان رحمت سے امید ہے وہ معاف فرما دیں گے، لیکن اللہ نے منافقوں کو معاف نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور حق تعالیٰ نے جہنم کا جو مٹیریل تیار کیا ہے، جہنم کے لیے جو لوگ ہیں ان کی نشانی بتائی ہے قرآن میں۔ فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جہنم کے لیے انسان اور جنات جو ہم نے تیار کیے، مٹیریل تیار کیا ہے، کیونکہ اللہ کا علم تو وسیع ہے نا، اس کو تو پتہ ہے نا کون جنتی یا کون جہنمی، اس کے علم کی وسعت ہی یہ ہے، تو اس کی نشانیاں ہمیں بھی بتا دیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ پہلا طبقہ بتایا، فرمایا ان کے سینوں میں دل ہیں لیکن تفقہ سے خالی ہیں، دل ہیں مگر دل میں نہ اللہ، نہ اس کا رسول، نہ اسلام، نہ کوئی دین، کوئی کچھ بھی نہیں، دنیا بھری ہوئی ہے ان کے دلوں میں، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ان کے دل میں دنیا ہی دنیا ہے بس۔ اللہ اکبر۔ کافر کے پاس دل ہے، اس کے دل میں بھی دنیا ہے، اور اس کے پاس دل ہے یہ بھی یہی لے کے بیٹھا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری علامت یہ ہے ہم نے انہیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں، بصارت تو ہے لیکن بصیرت نہیں ہے، عبرت کی نظر ہے ہی نہیں ان کی۔ مرنے والوں کو دیکھ کر بھی عبرت نہیں پکڑتے کہ یہ بے دین مر گیا، بے نمازی مر گیا، اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہو کے مر گیا، چلو میں ہی توبہ کر لوں۔ آنکھیں ہیں، بصارت ہے، نظر آتا ہے، مگر بصیرت سے محروم ہے، عبرت کی نظر سے دیکھتے ہی نہیں۔ او جاگو رے غریباں پہ نظر ڈال بے عبرت، جاؤ کبھی قبرستان میں عبرت کی نظر سے دیکھو تو صحیح، ہم نے تو وہ تماشا گاہ بنا کے رکھ دیا ہے، عبرت کی نظر سے جا کے دیکھو۔ یہ ہم سے زیادہ مصروف لوگ تھے، ہم سے زیادہ بڑے بزنس مین تھے، ہاں یہ سمجھتے تھے کہ بس ہمارے بغیر کچھ نہیں چل، دیکھ لو سب کچھ چل رہا اور یہ پڑے ہیں یہاں۔ وہ جاگو رے غریباں پہ نظر ڈال بے عبرت، وہ کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت، اور عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کے کہاں ہے وہ تیرا شان حکومت۔ جاؤ ذرا پوچھو تو صحیح، کہاں ہے تمہارا جاہو جلال، کہاں ہیں تمہارے وہ دستے، کہاں ہیں وہ تمہیں سلوٹ کرنے والے، کہاں ہیں وہ تمہارے ڈیروں کو آباد کرنے والے، آج پڑے ہو بے سر و سامانی کی حالت میں۔ وہ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کے کہاں ہے وہ تیرا شان حکومت، اور کل تک جو برا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، اے کاسے سر بول کے تیرا تاج کہاں ہے۔ کل تک جو دماغوں میں غرور تھا، پیسے کا، اقتدار کا، برادری کا، اپنے عہدے کا، پتہ نہیں کیا کیا غرور ہے، وہ تکبر کی ایک قسم تھوڑی ہے، کیا کیا غرور سب نکل گئے، آج سارے غرور آج ختم ہو گئے۔ تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں نگاہیں ہیں ان کی ظاہری طور پر دیکھنے، لیکن بصیرت سے محروم ہے، عبرت سے محروم ہے، نگاہ عبرت ہے ہی نہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہم نے جہنم کے لیے تیار کر رکھے ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور آگے فرمایا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں ان کے پاس
مگر وہ حق نہیں سنتے، حق سننے سے محروم ہیں. ٹائم نہیں ہے جی، بڑی مجبوری ہے. بڑے سنے ہیں جی، چھوڑو جی. خباستیں سننے کے لیے سارا دن اویلیبل، سارا دن فارغ ہیں. سناؤ ان کو غیبتیں، سناؤ ان کو برائیاں، چسکے لے لے کے سنیں گے. اور حق سننے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے ان کے پاس. حق سننے کے لیے، قرآن سننے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک عذر لے کے بیٹھا ہے. حق سننے کے لیے ٹائم نہیں، حق سننے کے لیے کان ہی نہیں ہے ان کے پاس. باطل سننے کے لیے 24 گھنٹے، اور حق سننے کے لیے ٹی وی کی نشریات تو ساری سنتے ہیں نا ماشاءاللہ. وہ ثواب دار ہے نا، سارا جھوٹ کے پلندے. اس میں ڈرامہ ہے تو وہ بھی جھوٹ، فلم ہے تو وہ بھی جھوٹ، اور اس میں فحاشی اور عریانی خبریں ہیں تو وہ بھی نشر کرنے والی غیر محرم، اور اوپر سے خبر نامہ تھوڑا، جھوٹ نامہ زیادہ. مزے لے لے کے سنتے ہی نہیں ہیں. اور جب آ جائے دین کی بات سننے کے لیے، اول تو آتے ہی نہیں، اگر آ گئے تو پھر اونگتے ہیں. پھر کیا ہے، کوئی ادھر کو گر رہا ہے، کوئی ادھر کو گر رہا ہے. ہم اندر سے نہیں سننا چاہتے نا جی، وہی اندر ہی تو سیٹ کرنا ہے. معاملہ ادھر سے تو خراب ہے سارا، اوپر سے تو ٹھیک ہے، اندر ہی تو خراب ہے. جسمانی طور پر آپ اپنا دل کا معائنہ ہارٹ اسپیشلسٹ سے کرواتے ہیں کہ جی مجھے اٹیک نہ ہو جائے، دیکھیں جی کولیسٹرول اتنا ہے، وہ بھی میں نے چیک کروا لیا، فلانا دیکھیں جی ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. تو کبھی روحانی معالج سے بھی چیک کروا لو، کہیں اس میں منافقت تو نہیں، کہیں اس کے اندر حسد کی آگ تو نہیں. حدیث مبارکہ میں اگر حسد ہے تمہاری نیکیوں کو ایسے کھا جائے گا جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. وہ کافروں کی تو نہیں، ہماری ہے. کہیں بغض تو نہیں اس کے اندر. تو میرے محترم سامعین، اس طرف دھیان بھی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے. سمجھاؤ بھی، ابا جبا نماز روزہ ہی کافی، ابا جبا. میں نے کہا خالی نماز روزے پہ بخشش ہوتی تو مدینے کے منافقوں کی ہو جاتی، وہ کیوں جہنم میں چلے گئے؟ بھائی اس پہ نئی بات بنے گی، اس دل کو صاف کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. حق تعالیٰ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتے، تمہارے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں. اللہ تمہارے لمبے سجدوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتے. یہ نہیں دیکھتے مسجد کتنی خوبصورت بنائی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ جناب تم نے جبہ کتنا لمبا پہنا ہے، یہ نہیں دیکھتے. ولیکن قلوب، تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں. دل کی کیفیت کیا ہے، دل کے جذبات کیا ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں، وہ دلوں کو دیکھتے ہیں، وہ ظاہر کو دیکھتے ہی نہیں. اللہ اکبر. بلال حبشی کی جو قیمت لگی ہے ظاہر کے اعتبار سے نہیں، دل کے اعتبار سے لگی. کس اعتبار سے لگی ہے؟ دل کے اعتبار سے. ابو لہب کہتا تھا میری آنکھیں بڑی خوبصورت، ماں بھی کہتی تھی میرا بیٹا بڑا خوبصورت. لہب کا معنی ہی آگ کا شعلہ، اس کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے آگ کا شعلہ ہو. اگر ہم اس کو کیا کریں، وہ جہنم کا ایندھن بنا. اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاہ فام ہیں، حبشہ کے رہنے والے ہیں. ظاہری طور پر اگرچہ خوبصورتی نہیں، مگر دل اتنا منور ہے، چلتے مکے کی گلیوں میں ہے اور چلنے کی آواز جنت کے محلات میں آ رہی ہے. یہ ہے کہ جب انسان کا دل روشن ہو، دل کفر سے پاک ہو، منافقت سے پاک ہو، تکبر سے پاک ہو، حسد سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو، اور ان ساری خباثتوں سے جب دل پاک ہو تو پھر مولا آتے ہیں اس دل میں.